اگر تم نے عقیدہ توحید نہ سیکھا تو ایک الو تمہیں ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کر دے گی، اور ہاتھ کی کھجلی تمہارے لیے خوشی کا سما پیدا کر دے گی۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ توحیدہ عقید سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ ایکچولی میں ہم سنی سنائی باتیں اور کہاوتوں کو لے کے اتنا سیریس ہو چکے ہیں کہ ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں، ہم ان چیزوں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ بس ہم نے کہاوتیں سنی اور ان پہ عمل کر لیا۔ لیٹس سپوز کہ اگر ہم نے الو دیکھ لیا تو ہماری زندگی میں کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے کوئی بلی، کالی بلی خاص طور پہ ہمارا رستہ کاٹ گئی تو ہمارے دل میں وہم ایک بیٹھ جاتا ہے کہ آج کچھ غلط ہوگا۔ تھرڈ نمبر پہ کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ جی ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو دولت آنے والی ہے۔ اب خارش الرجی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے، یہ ہم نے نہیں سوچنا۔ ہمارے ذہن ان باتوں پہ ٹک چکے ہیں جو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، نسل در نسل وہ چیزیں ہماری لائف میں، ہماری اگلی آنے والی نسل میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا، میں نے اپنے بچوں کو وہ سکھا دیا، انہوں نے جو مجھ سے سنا انہوں نے آگے اپنے بچوں کو وہ سکھا دیا۔ تو ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے، کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو وہ سکھانے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنی نسل کو اس طرح پریپیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب شیطان کے بنائے ہوئے جال ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں، الو اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ ہمیں نظر آ گیا، اس میں الو کی غلطی ہے یا ہماری غلطی ہے؟ اس کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں ایک وہم بیٹھ جاتا ہے کہ لو جی کچھ برا ہونے والا ہے لائف میں، جی اب کچھ میرے ساتھ برا ہوگا۔ ہونا وہی ہے جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، طے ہو گیا ہے، اور یہ آپ کی پیدائش سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے وہ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہماری قسمت میں جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں وہی ہوگا، ریدر دین کہ ہم کہاوتوں کی بیس پہ ہم اپنے آپ کی مائنڈ سیٹ کو بناتے جائیں۔ تھنک پازیٹیو تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، جب آپ نیگیٹو سوچیں گے تو سب کچھ برا ہی ہوگا۔ یہ اللہ پاک کہتا ہے جیسا مجھ سے گمان کرو گے نا میں ویسا آپ کے لیے ہوں۔ تو ہم اچھا گمان کیوں نہیں کر سکتے؟ بلی کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے روڈ کراس کرنے کا، ہمارے آگے سے گزرنے کا؟ ہاتھ میں کسی فنگس کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے، کوئی الرجی ہوئی ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دولت آنے والی ہے؟ اب میرے ہاتھ میں دن میں 30 دفعہ خارش ہو تو اس کا مطلب ہے میرے پاس 30 دفعہ دولت آنے والی ہے؟ کبھی بیٹھ کے ہم نے ان چیزوں کو سوچا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں؟ یہ سب نشانیاں، یہ سب باتیں ہماری ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام ویور سے، سننے والوں سے، کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آنے والی نسل کو ان چیزوں سے اب دور کریں، ان کو صحیح جو عقیدہ ہے، صحیح جو دین ہے اس کی طرف لے کے آئے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہم اتھینٹک چیز لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قرآن میں سمجھنے والوں کے لیے ہر چیز لکھ دی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، اس کو عربی اگر ہم سیکھنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی ہم نے کوئی آیت پڑھتے ہوئے اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اب نماز ہے، نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی جو تلاوت ہے ثواب کی نیت سے پڑھیں، لیکن وہ کہتا کیا ہے اس کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنی کتاب کے تھرو ہمارے سے کیا کنورسیشن کی ہے۔ ہم نے کبھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی نئی نسل کو دینی تعلیم بھی دیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ ہمیں یہ جو جتنی بھی بدگمانیاں آئی ہوئی ہیں، جتنی بھی یہ متس بنی ہوئی ہیں، یہ آہستہ آہستہ ساری دور ہو جائیں گی۔
ہم جس طرح پرانی رسموں کو لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ، ویسے ہی ہم ان متس کو بھی ساتھ ساتھ اپنی نسل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اگر میں آج اپنے آپ کو چینج کروں گا تو ڈیفینیٹلی میری آنے والی نسل میں وہ چیزیں، وہ خامیاں کم ہوں گی، نہ 100% کم ختم ہوں لیکن کم تو ہوں گی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ چینجز آتے ہیں۔ تو آج کی جو ڈسکشن تھی وہ یہی تھی کہ ریدر دین سنی سنائی باتوں پہ ہم اس کو فوری مان لیں، ہم اس کی تحقیق کریں، کہاں لکھا ہے، کس بک میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے تصدیق کیا کریں، پھر اس کے بعد اس پہ اپنا ذہن بنایا کریں، نیگیٹو یا پازیٹیو۔ جزاک اللہ۔